ویلکم بیک. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پہلے جھکے نہ اب جھکیں گے. ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا کو گفتگو. کہا پاکستان اور چین دنیا میں دو ذمہ دار ملک ہیں. پاکستان اور چین دونوں کی پہلی ترجیح لوگوں کی فلاح و بہبود ہے. لوگوں کی خوشحالی ہمیشہ امن و استحکام سے آتی ہے. پاکستان اور چین دو طرفہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں. اس کے لیے ہم دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں. So that is the genesis of the problem. So you have a Pahalgam incident, instead of providing any evidence, because whatever evidence we have seen so far, that is so flimsy that how soon, within minutes, the fingers were started raising on Pakistan. Within 10 minutes, a first investigation report is registered in which it is established that the attackers came from across the border. Within minutes, their social media and media starts pointing fingers at Pakistan. And the fact of the matter is that 2 days ago, their foreign ministry spokesperson was asked on the progress that who are the perpetrators, and he is on record to say that the investigation is still continuing. That is the fact, that without having any evidence, and while the Pakistan is saying, the government of Pakistan came out very clear that if there is any evidence that you think is there that links it to Pakistan, you please provide it to any neutral body, to any credible, transparent body, and we are ready to work with it. Not opting to go for that very rational approach, unilaterally the Indians decided and they attacked mosques, they bombed mosques with their missiles, they killed children, women, elderly. There are 40 shaheeds, 40 civilian shaheeds, 22 of them are women and children. So this unilateralism of acting and behaving like the judge, jury and executioner, that is the genesis. While the fact of the matter is that India is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khwarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. So this is from where it stems, this hubristic attitude. Now, as you asked, as far as the military is concerned, the task that has been entrusted to the Pakistan Armed Forces by these people and the state is to defend its territorial integrity and sovereignty. So that is the genesis of. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کو سرے سے انکار کر دیا. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی. ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ نے جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کر دیا. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں قطعی طور پر دو طرفہ تھی. ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا. بھارتی اہلکار نے صدر ٹرمپ کو بھی جھٹلا دیا. امریکی صدر ٹرمپ دنیا کے مختلف مقامات پر جا کر 7 بار کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی میں انہوں نے کرائی ہے. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی. وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع روایتی جنگ کے دائرے میں رہا اور پاکستان سے کسی بھی ایٹمی یا حملے کے اشارے نہیں ملے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے بار بار پوچھا گیا کہ پاکستان سے جنگ میں کتنے بھارتی طیارے جمع ہوئے، لیکن ان کی جانب سے قومی سلامتی کا بہانہ بنا کر جواب دینے سے انکار کرتے رہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا. اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے مابین روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. اس موقع پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید فروغ دینے کا خواہاں ہے، جبکہ چینی وزیر نے کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں دیر پاؤں ممکن نہیں. عرب میڈیا کے سفیروں کو جنوبی ایشیا کی موجودہ علاقائی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے
عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی سمیت دیگر جارحانہ بھارتی اقدامات اشتعال انگیز بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے سفیروں کو آگاہ کیا کہ بھارت کی طرف سے جارحیت کی کھلم کھلا کارروائی پر پاکستان کا رد عمل عالمی چارٹر کے تحت اپنے دفاع کے حق میں استعمال میں متناسب اقدام تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کی ہے۔ مریم نواز نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت اور مدبرانہ کردار کو سراہا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون، تعلیم، سرمایہ کاری، مالیاتی تحفظ اور گورننس میں شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والے آزاد کشمیر ایل او سی کی تحصیل عباس پور پہنچ گئے۔ عباس پور کی عوام نے گورنر سردار سلیم حیدر خان کا بھرپور استقبال کیا۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی حملے میں شہید ہونے والوں کے لیے بلند درجات کی دعا بھی کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کشمیری عوام کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ پاک فوج نے ابھی تو مودی کو ٹریلر دکھایا ہے، بھارت عالمی برادری کو ابھی تک پہلگام ڈرامے کے ثبوت نہیں دے سکتا۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں مودی کو نہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے متحد ہیں۔ پاکستانی قوم بری، بحری اور فضائیہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔